شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ تمام وہ دوست اسٹوڈنٹ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آن لائن اور فزیکلی، ان کی طرف سے ایک سوال بڑا گہرا اور منفرد ہے جو پہلے کبھی میرے ساتھ نہیں کسی نے کیا۔ شاید آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو، لیکن میرے لیے یہ پہلا ہے کہ کینیڈا سے مجھے کچھ دوست ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ جی ہمارے درمیان بہت سارے سکھ ہیں جو پاٹھ کرتے ہیں، ہنومان جی کا کوئی پاٹھ کرتا ہے، کسی کا میں اب نام نہیں لوں گا، لیکن ہنومان کا جو پاٹھ ہے وہ بڑا مشہور ہے سکھوں میں۔ تو مسلمان جو ہیں وہ بھی کچھ صورتیں ہیں جو یاد انہوں نے کی ہوئی ہیں، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، لا حول ولا قوت، اس طرح سے بہت ساری چیزیں۔ تو ہم مسیحیوں میں کیا ہے، جب اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں کہ ذہن دباؤ کے نیچے آ جاتا ہے، ڈپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں اب ہم کیا کریں، اسی دم کون سا نمبر ہے جس پر ہم خدا کو کال کر سکتے ہیں، یا کس نمبر پہ ہم خدا سے رابطہ کریں، یا پاور مانگ سکیں، یا فرشتوں کو بلا سکیں، یا پاک روح کو بلا سکیں، یا ایک دم سے ہاتھ بڑے کوئی غیبی ہاتھ آ جائے جو ہماری مدد کرتا ہے، تو کیا کریں؟ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے 5 چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں مسیحیت میں، اور اگر آپ ان 5 چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں تو سمجھ لو کہ فتح آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ نے توبہ کی ہو، بپتسمہ لیا ہو، آپ بائبل کو پڑھتے ہوں، اور آپ خدا کے حضور میں دعا کے لیے جھکتے ہوں، دن میں 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ 5 بار بائبل ایک نمونہ دیتی ہے دعا کرنے کا۔ اور جو 5ویں بات ہے کہ وہ ہفتے میں 1 بار آپ پریکٹس کیا کریں کہ روزہ رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کی ضرورت کا روزہ ہو۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کی چاہت کے لیے محبت کا روزہ، جیسے دولہا اور دلہن محبت کا روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا بھول جاتے ہیں اور وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، آپس میں پیار کرتے ہیں، اور اسی پیار میں باتوں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا بھول جاتے ہیں۔ یہ ہے محبت کا روزہ۔ ایک ہے دانیل کا روزہ، اور داؤد کا روزہ، موسیٰ کا روزہ، ایلیا کا روزہ۔ تو یہ بہت دفعہ بائبل میں ذکر آیا ہے روزے کا، روزوں کا، روزے رکھنا، لیکن ایک روزہ آپ کا ہر ویک ہونا چاہیے جو محبت کا روزہ ہے۔ ایک بات، بائبل کو آپ ضرور پڑھا کریں، 1 آیت پڑھیں یا 2 آیات پڑھیں، ہر روز پڑھیں۔ یہ آپ کا ایک کنیکشن ہے کہ خدا آپ کے ساتھ بات کرتا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ آپ سر جھکانا کبھی نہ بھولیں۔ جب آپ خدا کے حضور سر جھکاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مدد بھیجتا ہے، جیسے زبور 91۔ آپ زبور 91 کو پڑھیں۔ دانیل میں کہتا ہوں کہ اس وقت وہ زبور ہی پڑھ رہا تھا، ایک میرا خیال ہے،
کہ شیر اس کے چگرد ہیں، وہ شیروں کی ماند میں پڑا ہوا ہے، اور وہ یہی کہہ رہا ہوگا۔ جب زبور 91 کی آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ جڑ جاتے ہیں خدا کے ساتھ، قریب ہو جاتے ہیں، اس کے وعدے، اس کی باتیں، اس کے خیال، اس کی وہ تمام پاور آپ فیل کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکسیس ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بند دروازے کھلتے جائیں، تو داؤد کا زبور یاد کریں، زبور 23، کہ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں، آپ کلیم کرتے ہیں کہ میرا سنبھالنے والا، میرا چرانے والا، میرا کھلانے والا، میرا رازق، میرا چرواہا، میرا گائیڈ کرنے والا، میرا پروٹیکٹ کرنے والا، وہ میرا خدا ہے، وہ میرا خداوند ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ کیا ہی وہ مبارک لوگ ہیں جن کا خدا ان کا خداوند بھی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ خدا کو جانتے ہیں، ہر قوم قبیلے کے لوگ خدا کو جانتے ہیں، لیکن خدا کو اپنا خداوند نہیں مانتے۔ اور پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے جائیں تو روٹین کی دعا، جو روٹین کی ہے، ڈیلی جو ہے، جسے کہا جاتا ہے جرنل دعا، جس کا تذکرہ، جس کا تقاضا یسوع کے شاگردوں نے کیا، اپنے خداوند کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، اپنے ربی کے ساتھ کہا کہ یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا ہے، آپ بھی ہمیں دعا کرنا سکھائیں۔ تو یسوع نے ایک خوبصورت پیٹرن دیا ہے دعا کا، کہ جب تم دعا کرو تو خدا کو اپنا باپ کہو، کیونکہ وہ باپ ہے جس میں سے تم نکلے ہو۔ خدا خالق ہونے کی حیثیت سے آپ کا باپ ہے، صلبی طور پر نہیں، خالق ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کا باپ ہے، وہ خالق ہونے کی حیثیت سے ہر ایک چیز کا باپ ہے، اسی کے ہاتھ سے سب کچھ ہوا ہے۔ جیسے کلسیوں کے خط میں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا پہلے باب میں کہ وہ اس طرح کا خالق ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے بغیر نہیں بنی۔ سائنسدانوں نے بڑی ترقی کی ہے، بہت کچھ کیا ہے، لیکن آج تک ایک گھاس کی پتی نہیں بنا سکے۔ تو آپ کی جرنل جو گفتگو ہے، جو اقرار ہے، جو گواہی ہے، وہ دعائے ربانی جو ربی نے سکھائی ہے، ربانی، رب کی دعا، ربی کی دعا، استاد کی دعا۔ اور جو بڑا کمال استاد ہے، نیکودیمس نے اس کا اقرار کیا ہے کہ تو بڑا استاد ہے، تو خدا کی طرف سے استاد ہے، تو وہ بڑا استاد ہے، استادوں کا استاد ہے۔ اس نے کہا جب تم دعا کرو تو اس طرح کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، آسمان کا مطلب فضا نہیں ہے، آسمان کا مطلب ہے ایوری ویئر، ہر جگہ جہاں پر آسمان کہا جاتا ہے اسپیس کو، خالی جگہ کو، جہاں پر بھی خالی جگہ ہے، یعنی کہ آپ کے جسم کے درمیان دوسرا جسم جو کھڑا ہے، جو گیپ ہے بیچ میں، وہاں پر بھی خدا ہے، ہر جگہ پر خدا ہے۔ اس بھید کو جانیے۔ آرامی زبان میں لکھا ہے اوون بشمیا نت قداش، خداوند جو ہر ایک خالی جگہ پہ، جو آسمانی باپ ہے، آسمانی باپ کا مطلب ہے بلند و بالا، سب باپوں کا باپ جو ہے، جو ہر جگہ پر موجود ہے اور قداش ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے قدوس، اور عبرانی میں کہا جاتا ہے قدوش،
جو ہر جگہ پر موجود ہے پاکیزگی کے ساتھ، یعنی نیکی کے ساتھ. ہر جگہ آپ کے لیے وہ نیکی لیے کھڑا ہے. جسٹ آپ کو کہنا ہے کہ میری روز کی روٹی، میری روز کی ضرورت، میری اب کی ضرورت، میری 2 پل کی ضرورت، میرے ہر سانس کی ضرورت، میری ہر چیز جو میرے ساتھ جڑی ہے اس کی ضرورت صرف اور صرف تو جو سب سے بلند و بالا خدا ہے، خداوند ہے، بادشاہ ہے، باپ ہے، باپوں کا باپ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے، تو پوری کر. یہ آپ کی روٹین کی دعا ہونی چاہیے. اور جب آپ مایوس ہوتے ہیں تو آپ اس بات کے بارے میں یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، میں دنیا کے آخر تک، یعنی میں تیرے دنیا کے آخر تک کا مطلب ہے میں تیرے آخری سانس تک تیرے ساتھ ہوں. دنیا کے آخر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈھونڈتے رہیں کہ میں یہاں سے امریکہ چلا جاؤں، کینیڈا چلا جاؤں، انڈیا چلا جاؤں، آسٹریلیا چلا جاؤں، چائنا چلا جاؤں، جاپان چلا جاؤں، پھر وہاں تک خدا ہے. نہیں، آخری سانس تک اس نے کہا تمہارے ساتھ ہوں. آپ اکیلے نہیں ہیں. کوئی بھی ہو آپ کے سامنے، کوئی حادثے کی بات ہے، کوئی فراڈ کی بات ہے، کوئی بدتمیز شخص کی بات ہے، کوئی بد اخلاق کی بات ہے، کوئی چیٹر ہے، کوئی کیسا بھی ہے، کوئی زریلا ہے، تو آپ یہ سمجھیں، صرف اس بات کو اپنی جو دائیں ہاتھ کی انگلی ہے اس کا اوپر نشان کر کے اپنے آپ کو مٹھی بند کر کے مضبوطی کے ساتھ دبا لیں، پیچھ لیں، اور اس بات کا اقرار کریں کہ میرا خدا میرے ساتھ آخری سانس تک ہے. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے لمبی لمبی دعائیں، لمبے لمبے خیال، کسی مراقبے میں جانا، کسی میڈیٹیشن میں جانا، کسی چیز میں جانا. اس سے نکل جانا ہے. صرف اس بات کے لیے ہے کہ میرا خدا ہر پل میرے ساتھ ہے، ہر پل. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ بظاہر دنیا میں ہوں گے لیکن آپ بڑی جگہوں پر غائب ہو چکے ہوں گے. لوگ آپ کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے. لیکن یہ بات نہیں کہ آپ برائی کریں اور ساتھ یہ ایسے حوالے پڑھیں کہ آپ غائب ہو جائیں. نہیں، آپ اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہیں. یہ میرے ذاتی تجربات ہیں. میں گواہی کے طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کئی لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ فلاں جگہ پہ تھے لیکن میں وہاں پہ نہیں تھا. وہ لوگ اب بھی حیات ہیں، زندہ ہیں. اس ملک جہاں میں رہتا ہوں نیدرلینڈ میں، یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ کل آپ ہمارے گھر یہاں پہ بیٹھے تھے، ہم یہ بات کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ اس معاملے میں ہماری اصلاح کر رہے تھے، آپ نے ہمارے لیے دعا کی، لیکن میں وہاں پہ نہیں تھا. یعنی جب آپ خدا میں ہوں اور جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ خدا میں ہوں تو خدا اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو آپ کی کمی پوری کر دیتے ہیں. آپ کو بعض دفعہ لوگ ہٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کیسے بچ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیں. دوسرے مذاہب کی آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں. مجھے تو صد افسوس ہے کہ ہمارے پادری صاحبان، ایونجلسٹ، پریچر صرف اور صرف اپنا جو سودا ہے وہ صرف شفا کا نام لے کر بیچ رہے ہیں. اپنی روزی روٹی شفا کے نام سے بیچ رہے ہیں. لوگوں کو پراسپیرٹی کا میسج دے رہے ہیں. کبھی کوئی یہ کوشش نہیں کرتا کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو اس پیٹرن پہ لے کے چلیں جس پیٹرن پہ شاگرد چلے، جس پیٹرن پہ یوحنا کے شاگرد چلے، جس طرح کے سبق یوحنا نے دیے، جیسے لیسن ہمارے مسیح نے دیے.
जिस तरह से मूसा ने अपने लोगों को सिखाया, हम क्या कर रहे हैं उसकी वजह कि हमें खुद नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ है कि कोई ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है दूसरे लोगों के साथ, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं कि कुत्ती चोरा ना रल गई। उनके पैसे लेते हैं और अपने चर्च के चंदों में मिक्स करके लोगों के पैसों को सेव कर रहे हैं। और कई ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ शफा का चूरन बेच रहे हैं, और कोई हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी का, बहाली का, बरकत का, आप दोगे आपको घर मिल जाएगा, आपकी कमेटी निकल आएगी, आपको कार मिल जाएगी, आपके बेटा पैदा हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा, आप सेहतमंद हो जाओगे। ये सब इस तरह से वो कर रहे हैं जैसे को मंत्र सिखाया जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं करते कि उनको बताया जाए कि आप नॉर्मल जिंदगी किस तरह से गुजार सकते हैं खुदा के साथ, आप किस तरह से खुदा के साथ जुड़े रह सकते हैं, कैसा माहौल हो तो किस तरह की खुदा के साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, किस तरह की सिचुएशन हो तो किस तरह से आप घुटने टेक सकते हैं, अगर आप सादगा ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो किस तरह से आप खुदा की खुशी, खुदा की मोहब्बत हासिल कर सकते हैं। मोहब्बत का रोज़ा सिखाया जाए लोगों को, दुआ का ढंग सिखाया जाए। आप अगर चाहते हैं आगे बढ़ना तो मेरी एक किताब है आगाज़े सहर, आप उसको पढ़ें। उसमें 366 दुआएं हैं और 700 आयात हैं बाइबल की, और वो इब्रानी में आपको एक लफ्ज़ हर रोज़ सिखाएंगे, एक अरबी में लफ्ज़ सीखा जाएगा, एक अंग्रेज़ी में सीखा जाएगा। आप इल्म दोस्त तो बने, अपना कदम तो बढ़ाएं। सवाल करने वाले के लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अगर वो ये सवाल ना करता तो हो सकता है हम इस बात को ना छेड़ते, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ना सिर्फ आप सवाल करें बल्कि इस सवाल का हल दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ कि किस हाल में आप 23 ज़बूर पढ़ते हैं, किस हाल में ज़बूर 91 पढ़ते हैं, किस हाल में आप मोहब्बत का रोज़ा रखते हैं, किस हाल में आप मसीह की सिखाई हुई दुआ करते हैं, किस तरह से आप अपने आप में हर वक्त एक प्रोटेक्शन फील करते हैं। और वो मत्ती 28:19 है। इससे बड़ी इंश्योरेंस पूरी दुनिया में नहीं कोई दे सकता। जब इस इंश्योरेंस का आपको मुकम्मल यकीन हो जाए, फिर आपको बॉडीगार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपके ख़िलाफ़ कोई नहीं उठ सकता, फिर कोई आपके ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हो सकता, फिर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हल्ले मुश्किलात सिर्फ यस्सु है। वो नामुमकिनात का मुमकिन खुदा है। वो पानियों पर भी चलता है, वो समुद्रों के हिस्से कर देता है, वो आग को ठंडा कर देता है, वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है। वो शुरू से आज तक यकसा खुदा है। वो ना बूढ़ा होता है, ना जवान होता है, ना वो आपको कभी धोखा देता है, ना उसको ये ज़रूरत पड़ती है कि कब हाथ बढ़ाए और छुए। पतरस ने एक ही बात कही थी कि मुझे बचा। उसने बचाया। वो कितनी दूर था, वो कितना करीब था, उसने बचाया। उसके मुंह का कलाम सब कुछ कंट्रोल करता है। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम के भूखे प्यासे हो जाएं। कामयाबी आपके हाथ में है, कामयाबी आपके पांव के नीचे है, कामयाबी आपके आगे पीछे है। आप कामयाब हो बशर्ते कि आपको चाबी का पता चल जाए। कामयाब होने की चाबी, बीमारियों से बचने की चाबी, हालात के मुकाबले में खड़े होने की चाबी, हालात पर फतह पाने की चाबी सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप खुदा के कलाम से वाकिफ हों और आपका रिलेशन, आपका ताल्लुक अपने खुदा, जिसे आपने खुदावंद कहा है, अपने खुदा को जानो और उसको खुदावंद मानो, फिर आप कामयाब होंगे। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और तौफीक दे कि इस कलाम को आप दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी बावक्त ज़रूरत कलाम को इस्तेमाल कर सके, जैसे मसीह ने किया। जब इब्लीस के साथ बात हो रही थी, वो बार बार हवाले दे रहा था, लिखा है ये, लिखा है ये, लिखा है ये। आप भी पढ़ें ताकि आप भी बामौका बात कर सकें। जय मसीह की।